اور آج حالات یہ ہیں، اے نوجوانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، قرآن کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ قرآن کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواتا، کسی بھی بات پر ہاتھ مت اٹھایا کرو، نہ ہی جھوٹے ہاتھ اٹھانا ہے، نہ سچے ہاتھ اٹھانا ہے، نہ ہی کسی اور کو شرمندہ کرنا ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ قرآن کتنی مرتبہ پڑھ لیا؟ کیونکہ قرآن پاک بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں مدرسے میں بچپن میں ایک بار پڑھ لیا تو اس کا ہدیہ ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، اب اس کے بعد پھر ہماری میت پہ ہی پڑھا جائے گا، اس لیے تو قرآن کے علوم سے ناواقف ہو گئے۔ ارے سمجھنا تو دور کی بات، دیکھ کر کے پڑھنا بھی مشکل ہے آج، لوگوں کا دیکھ کر پڑھنا مشکل ہو گیا قرآن۔ تمہارے پاس بہت ساری کتابیں نہیں ہیں، بہت سارے گرنتھ نہیں، بہت سارے وید نہیں ہیں جن کا شمار ہی نہیں ہے، تمہارے پاس اونلی ون ایک کتاب قرآن پاک، ایسی محفوظ کتاب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ قمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ 4 بار یہ آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اللہ جب فرما رہا ہے قرآن آسان ہے تو کون کہتا ہے یہ مشکل ہے؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں تباہی کو دعوت دی ہے۔ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے ہیں، تاریخ قرآن ہو کر آج ہم چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن عظیم کو چھوڑ کر بیٹھنا کتنی بڑی گمراہی ہے۔ آج حالات ایسے آ گئے کہ قرآن کو بدلنے کی باتیں ہونے لگ گئی۔ کیوں؟ تم اٹھاتے ہی نہیں، 26 آیتیں نکال دو، 25 آیتیں نکال دو، اس میں یہ باتیں اس میں وہ باتیں ہیں، مسلمان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کون سی آیتوں کے بارے میں یہ واویلا مچایا جا رہا ہے۔ ارے تم پڑھو، تمہارے لیے قرآن آیا ہے۔ یہ جتنی بھی کانفرنسیں ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کے بدلے ہر جگہ صبح و شام قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا انتظام ہو جائے، اس طرح کے ہزاروں جلسوں سے وہ افضل ہے۔ بے شک، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ بے شک بے شک، سب سے بہترین آدمی وہ ہے قرآن کو سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ آج نوجوانوں کے اندر ایک بڑی تعداد مجھے دیکھنے کو ملتی ہے، ان کو چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی نہیں معلوم، قرآن دیکھ کر کے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہم کو سینے سے لگا کر کے قرآن مدرسہ بھیجنے کی عادت ڈالی تھی، اور جب اسکول جاتے تھے تو بستہ پیچھے لگا کے جاتے تھے۔ پتا ہوگا اسکول جاتے ہیں تو بستہ پیچھے رکھ کے جاتے ہیں، اور قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو سینے سے لگا کے جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ایک ریت رواج چلا، بزرگوں کا ڈالا ہوا کہ بیٹا قرآن ہمیشہ آگے ہوگا، لیکن شعور آنے کے بعد تم نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا، پیچھے کو آگے کر دیا۔ کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہیں، کوئی علم ایسا نہیں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، میرا مولا فرماتا ہے کوئی خشکی اور تری کی بات ایسی نہیں جو ہم نے قرآن میں نہ بیان کی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، رب فرماتا ہے ہم نے قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان اتارا ہے تم پر۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس مفسرین کے سردار، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لو ضاع لی عقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ، کہتے ہیں اگر میرے اونٹ کی نکیل کی رسی بھی گم ہو جائے میں اس کو کتاب اللہ قرآن میں ڈھونڈ لوں گا۔ کیا بات، واہ 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 واہ، میں اس کو قرآن میں ڈھونڈ لوں گا۔ ان کے پاس علوم قرآن تھے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن میں کیا نہیں ہے؟ سائنس کی ایجادات کو اگر آپ لے کر کے بیٹھے، میں نے اپنا پورا بیان ریکارڈ کیا ہے 2 سال قبل ہی، یہاں وقت کی قلت ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں 16ویں صدی کے بعد یا 18ویں صدی کے بعد سائنس کی ترقیات نے اپنا پیر جمانا شروع کیا ہے اس روئے زمین پر۔
جبکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات جو قرآن میں موجود ہیں، اٹھاؤ اور میں بتاتا ہوں، ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے۔ جب کوئی سونوگرافی کا انتظام نہیں تھا، نہ سی ٹی سکین ہو سکتا تھا، نہ ایکس رے کا کوئی علم کسی کے پاس تھا، اس وقت قرآن کہہ رہا ہے ایمبریالوجی کے بارے میں۔ کیا بات، ایمبریالوجی کیا ہے؟ بچہ پیدا ہونے کی جو اس کے نشو نما کی جو مدت ہوتی ہے، کس طرح پیٹ میں بچے کی تخلیق ہوتی ہے۔ قرآن میں مولا فرماتا ہے ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ مولا فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا۔ نطفہ کیا ہے؟ سپم کا وہ ایک قطرہ جو مرد کے ذریعے سے عورت کے رحم میں جاتا ہے، اس کے بچے کی تھیلی میں جاتا ہے، ایک نطفہ، ایک بوند، جس کو نطفہ کہا گیا ہے۔ مولا فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا۔ علقہ کس کو کہتے ہیں؟ سائنس میں پڑھنے والے اگر اسٹوڈنٹس ہوں تو سمجھ جائیں، اگر کوئی میڈیکل سائنس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے ایمبریالوجی میں چپچپا ہوا چنگم جو ہوتا ہے اس کو علقہ کہتے ہیں عربی میں۔ اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ پہلے باپ کے نطفے کے ایک قطرے سے ایک چھوٹا سا خون کا ٹکڑا بنتا ہے جو چپچپا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد اس پر چمڑیاں آتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی آنکھیں، ساری چیزیں بن جاتی ہیں۔ یہ پروسیس ہے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، اور ہر ایک کے ویکس گنے ہوئے ہیں۔ فرسٹ ویک میں کیا ہوتا ہے، سیکنڈ ویک میں کیا ہوتا ہے، تھرڈ ویک میں کیا ہوتا ہے، ایمبریالوجی کا پورا علم ہے۔ سائنس آج 21ویں صدی میں اس ایمبریالوجی کو تمہارے سامنے لا رہی ہے۔ عربوں کے اس دور کی بات کر رہا ہوں جہاں لوگوں کو گھر بنانے کا علم نہیں تھا، اور قرآن ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کی تخلیقات بیان کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن مقدس، فیضان شیخ المشائخ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ۔ مشہور سائنسدان ہے فرینک پریس نام سے، جس نے یہ تھیوری دنیا کو بتائی کہ ارضیات زمین کے اندر جو وسعت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا تھا، فرینک پریس نام کا انگریز مورخ اور انگریز سائنسدان نے کہتا ہے زمین جو ہے پانی کے اوپر ہے، اور ایسے